لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك۔ میڈیا سینٹر مکہ مکرمہ سے یونس اعظمی کا سلام۔ آج جمعرات ہے اور ذی الحجہ کی 5 تاریخ۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی خاص سرخیوں پر ایک نظر۔ ہندوستان کی مختلف ریاستوں سے حجاج کرام کو لے کر آنے والی فلائٹوں کی تعداد 421 تک پہنچی۔ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق مکہ مکرمہ میں ہندوستانی حجاج کرام کی مجموعی تعداد 1,21,338 ہو چکی ہے۔ کونسل جنرل جناب فیض احمد قدوئی اور کونسل حج کی نگرانی میں حج کی تیاریاں زوروں پر۔ حج کمیٹی سے آنے والے تمام حجاج کرام کے لیے مشاعر مقدسہ میں ٹرین کا انتظام۔ انڈین حج آفس کے تحت قائم کردہ ڈسپنسریز اور او پی ڈیز سے اب تک 1,85,030 حجاج کرام نے استفادہ کیا۔ مینا میں ہندوستانی حجاج کرام کے لیے کنٹرول روم کا انعقاد۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں کل ملا کر اب تک 54 حجاج کرام کا انتقال۔ اب خبریں ذرا تفصیل سے۔ ہندوستان کی مختلف ریاستوں سے حجاج کرام کو لے کر اب تک 421 فلائٹیں مدینہ منورہ اور جدہ ایئرپورٹ پر پہنچیں۔ مکہ مکرمہ میں حجاج کرام کی مجموعی تعداد 1,21,338 تک پہنچی۔ کونسل جنرل جناب فیض احمد قدوئی اور کونسل حج جناب نور الرحمان شیخ کی نگرانی میں حج کی تیاریاں زوروں پر چل رہی ہیں۔ کل رات گئے کونسل جنرل اور کونسل حج نے مینا کا دورہ کیا اور معلمین کے انتظامی امور کا جائزہ لیا۔ امسال حج کمیٹی سے آنے والے تمام حجاج کرام کے لیے مشاعر مقدسہ میں ٹرین کا انتظام کیا گیا ہے۔ مینا، مزدلفہ اور عرفات کا سفر حجاج کرام بذریعہ ٹرین کریں گے۔ اپنے خیمے سے جمرات کا سفر بھی بذریعہ ٹرین کر سکتے ہیں۔ ٹرین کے انتظامی امور پر نظر رکھنے اور حجاج کرام کی مدد کرنے کے لیے ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی ہے۔ انڈین حج آفس کے تحت قائم کردہ ڈسپنسریز اور او پی ڈیز سے 24 گھنٹے سرگرم عمل ہیں۔ مینا کیمپ میں بھی ہندوستانی حج آفس کی جانب سے کنٹرول روم بنایا گیا ہے، جہاں سے تمام ہندوستانی حجاج کرام کی نگرانی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ میڈیکل سہولت بھی فراہم کی جائے گی۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں اب تک 54 حجاج کرام انتقال کر چکے ہیں۔ اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں مینا کی جانب، جہاں حجاج کرام کی آمد کے سلسلے میں تیاریاں زوروں پر چل رہی ہیں۔ آئیے ایک جائزہ لیتے ہیں مینا آفس کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حجاج کرام، اس وقت میں مینا کے اندر موجود ہوں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی نگاہوں کے سامنے مینا کیمپ کے اندر انڈین حج مشن کا آفس ہے، اور جو کہ اس وقت میرا رخ مزدلفہ کی جانب ہے اور میرے پیچھے مینا آفس ہے۔ داہنی جانب سوق الجوہرہ اور بائیں جانب سوق العرب ہے۔ اس طرح سے آپ کو ہمارے آفس تک پہنچنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ آپ کو اگر مینا کے اندر کسی طرح کی کوئی دقت ہو، کوئی پریشانی ہو، تو کسی بھی وقت آ کر کے آپ اپنے حج مشن کے آفس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے حج مشن کے داہنی جانب آپ کو ملے گا ریڈ کراس کا آفس، اور بائیں جانب یہ سوق العرب ہے۔ اگر کوئی بھی دقت ہو، کوئی پریشانی ہو، کسی بھی وقت آپ ہمارے آفس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا آفس انشاءاللہ 24 گھنٹے سرگرم عمل ہوگا۔ اسی طرح سے مینا کے اندر تمام حجاج کرام انشاءاللہ 7 ذی الحجہ کی شام سے، یعنی بعد نماز عشاء یا بعد نماز مغرب، مکہ مکرمہ سے نکلنا شروع ہوں گے، اور رفتہ رفتہ 8 ذی الحجہ کی ظہر تک انشاءاللہ تمام حجاج کرام مکہ مکرمہ سے نکل کر مینا کے کیمپ میں پہنچ جائیں گے۔ آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ آپ حضرات انتہائی صبر اور اطمینان کے ساتھ اپنی عمارتوں سے نکلیں، اور رفتہ رفتہ جیسے جیسے معلم صاحبان کی بسیں آپ کی عمارت تک پہنچیں، آپ اسی اعتبار سے اپنی عمارتوں سے نکلیں اور مینا تک پہنچیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے سفر کو آسان فرمائے اور آپ کے حج کو قبول فرمائے۔ اس وقت جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، طریق جوہرہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ آپ اس بورڈ کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں اور اسی روڈ کو اختیار کریں جس روڈ پر طریق جوہرہ یعنی جوہرہ روڈ لکھا ہوا ہے۔ مینا کیمپ کے اندر انڈین حج مشن کا آفس جمرات سے تقریباً 1500 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جو آپ کو سوق العرب اور شار جوہرہ کے بیچ میں آپ کو ملے گا۔
جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت طریق الجوہرہ کا بورڈ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، اور اس وقت آپ ہلال احمر یعنی ریڈ کراس کا آفس دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے مینا کیمپ کے خیمے سے بالکل لگا ہوا بالکل کونے پر واقع ہے۔ آپ اس کو نشان بنا کر کے، علامت بنا کر کے آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ اور ہمارے آفس کے داہنی جانب آپ کو دفاع المدنی کا بورڈ نظر آئے گا۔ دفاع المدنی کے لوگ، دفاع المدنی کی گاڑیاں اور ان کا آفس آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ آپ اس کو بھی علامت بنا کر ہمارے مینا کیمپ تک پہنچ سکتے ہیں، مینا آفس تک پہنچ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ جمرات سے واپس آتے ہوئے سوق العرب اختیار کرتے ہیں تو رائٹ سائڈ پر آپ کو ہمارا مینا کا آفس ملے گا۔ مینا پہنچنے کے بعد حجاج کرام سے میری یہ التجا ہے، درخواست ہے کہ اپنے خیمے سے باہر نکل کر اپنے خیمے کے اطراف کے حصوں کا جائزہ لے لیں۔ مثال کے طور پر دفاع المدنی، ریڈ کراس، اس طرح کی بعض مشہور چیزیں وہاں پہ موجود ہیں، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور خاص طور سے آپ کے خیمے میں لگے ہوئے لمبے پول جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، مثلاً 17/56 یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اسی طرح سے آپ اپنے خیمے کے لمبے پول کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، تاکہ اگر کبھی راستہ بھول جائیں تو وہ نمبر پوچھ کر کے یا اس نمبر کو دیکھتے ہوئے رفتہ رفتہ اپنے خیمے تک پہنچ سکیں۔ اسی طرح سے ہمارے آفس کے پاس جو ریڈ کراس کا نمبر ہے وہ ہے 11/56۔ 11/56 کو یاد رکھیں تو آپ آسانی کے ساتھ ہمارے دفتر تک، ہمارے آفس تک آپ پہنچ سکتے ہیں۔ اپنے خیمے کے اطراف خاص طور سے دفاع المدنی اور خاص طور سے روڈ کا نام ضرور یاد رکھیں۔ مثال کے طور پر ہمارے سارے خیمے آپ کو سوق العرب یا شارع جوہرہ روڈ پر ملیں گے۔ آپ کا خیمہ کس روڈ پر ہے، سوق العرب پر ہے یا شارع جوہرہ پر ہے، اس کا نام یاد کر لیں تاکہ آسانی کے ساتھ آپ رفتہ رفتہ اپنے خیمے کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اور جگہ جگہ آپ کو معلم کا بورڈ نظر آئے گا۔ مثال کے طور پر مکتب نمبر 23، 24، یہ مکتب کا بورڈ آپ کی نگاہ کے سامنے ہے۔ مثال کے طور پر مکتب یعنی معلم نمبر 29 کا بورڈ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ آپ راستہ بھول جائیں تو آپ اس بورڈ کو اپنے ذہن میں رکھیں اور تلاش کرتے ہوئے اپنے خیمے تک پہنچ سکتے ہیں۔ 2 چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہیں، ایک تو یہ لمبا پول جس پر 25/56 لکھا ہوا ہے، اور دوسرے یہ کالا بورڈ جس پر مکتب نمبر 29 لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح سے طریق الجوہرہ کا جو بورڈ ہے بڑا، اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ کے ذہن میں موجود ہیں تو انشاءاللہ راستہ بھولنے کی صورت میں آپ آسانی کے ساتھ اپنے خیمے تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ حج مشن کا آفس ہے جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ یہ مینا کے ایام میں انشاءاللہ مسلسل 24 گھنٹے کھلا رہے گا۔ کسی بھی دقت، کسی بھی پریشانی کے وقت یا کسی بھی حاجی کے کھو جانے کے وقت آپ آسانی کے ساتھ یہاں پہنچ کر رجوع کر سکتے ہیں اور اپنے مطالبات کو رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی حاجی بیمار ہو یا فوری طور پر ڈاکٹر کی ضرورت ہو تو آپ یہاں اس مکتب سے رجوع کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک بہت بڑا عملہ انشاءاللہ آپ کو سرگرم عمل نظر آئے گا۔ اب خبریں ختم ہوئیں، یونس اعظمی کو اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم